हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आज की जो वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं वो है RH नेटवर्क के चैनल की। इनकी वीडियोस हमने काफ़ी की हुई है, ऑलरेडी आपको मिल जाएगी चैनल पे। बट आज का जो टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ बैटल ऑफ खैबर, यहूदियों और मुस्लिमों के इतिहास की सबसे बड़ी जंग। मे बी आप लोग जानते होंगे यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में हमेशा ही लड़ाई झगड़े रहते हैं। बट अभी मैं कोई कंक्लूजन तो दूंगा नहीं, क्योंकि अब जो टाइम हो रहा है अब कोई लड़ता वड़ता नहीं है इतना, सब मिलजुल के रहते हैं। बट हिस्ट्री से ही यहूदियों और मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे हैं। तो इतिहास की सबसे बड़ी जो जंग हुई है यहूदी और मुस्लिमों के बारे में, उसके बारे में वो हिस्ट्री आज हमें इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन या फिर हमें मिलेगी या नॉलेज मिलेगी। आप लोग ज़रूर वीडियो को कंप्लीट देखना, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। RH नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त यहूदी और मुस्लिमों के बीच जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो हम में से किसी भी इंसान से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त यहूदी लोग अगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसी को मानते हैं तो वो मुस्लिम है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी अगर सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर किसी को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की कंट्री इजराइल है। यानी यहूदी और मुस्लिम लोग अक्सर फ़िलिस्तीन और इजराइल के मैटर को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े होते रहते हैं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों कम्युनिटी से रिलेटेड ही एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक कि जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम ही लोगों ने जानने की कोशिश की होगी। दरअसल दोस्तों, मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे ख़ास किस्म के इजरायली बैनर तो ज़रूर देखे होंगे कि जिन बैनर्स के ऊपर ये लिखा होता है कि खैबर वॉज योर लास्ट चांस, यानी खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। आपको बताता चलूँ कि ये वो ख़ास इजरायली बैनर हैं कि जो अक्सर उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होते हैं कि जब कभी भी इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची होती है। यानी जब कभी भी इन दोनों का मैटर पूरी दुनिया में हाईलाइट होता है तभी इस तरह के बैनर भी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर से ये बैनर सबसे ज़्यादा लास्ट साल उस वक्त वायरल हुए थे कि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के हमास के बीच एक ख़तरनाक युद्ध चल रहा था। मगर दोस्तों, अब सवाल तो ये है कि आखिर ये खैबर है क्या, कि जिसका नाम ले लेकर बार बार यहूदी लोग न सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं बल्कि उनको ये जतलाने की भी कोशिश करते हैं कि खैबर ही तुम्हारा आखिरी मौका था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि खैबर कुछ और नहीं बल्कि एक जंग का नाम है। एक ऐसी जंग कि जिसको इतिहास में न सिर्फ मुस्लिम और यहूदियों के बीच होने वाली पहली बल्कि सबसे बड़ी जंग के तौर पर भी याद किया जाता है। एक ऐसी जंग कि जिसने हमारी दुनिया के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी जंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जंग कब, कैसे और क्यों हुई थी और आखिर इस जंग के क्या नतीजे आए थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटना शुरू करोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इजराइल देश बनने से पहले यहूदी कौम हमारी पूरी दुनिया में एक जगह पर कभी भी सेटल हो ही ना सकी, बल्कि ये दुनिया के अलग अलग कोनों में आबाद हुआ करते थे। क्योंकि जब कभी भी यहूदियों ने एक जगह पर आबाद होने की कोशिश की तो किसी न किसी वजह से या तो किसी बड़े हुक्मरान ने इनके ऊपर हमला कर दिया या फिर इनको गुलाम बना लिया। सबसे पहले यहूदी कौम को लगभग 500 ईसा पूर्व में, यानी आज से भी लगभग 2500 साल पहले बाबुल के एक ताकतवर बादशाह यानी बख्त नसर की तरफ से गुलाम बनाया गया था। बख्त नसर ने न सिर्फ इनके शहर यरूशलेम पर हमला किया बल्कि इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इवन इस शहर में मौजूद हैकल सुलेमानी नाम की वो जगह कि जिसको यहूदी सबसे ज़्यादा पवित्र यानी मुक़द्दस माना करते थे, उसको भी आग के हवाले करके बर्बाद कर दिया गया था। बख्त नसर ने इस हमले में न सिर्फ हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया था बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों को वो गुलाम बनाकर अपने शहर यानी बाबुल की तरफ ले गया था। उसके कुछ वक्त के बाद ही साइरस द ग्रेट नाम के एक रहमदिल हुक्मरान की मदद से ये लोग अपने इलाके में वापस आने में तो कामयाब हो गए थे, मगर उनकी ये कामयाबी ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक सकी थी, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ही हमेशा कोई न कोई हुक्मरान इनके ऊपर हमला कर ही दिया करता था। आपको बताता चलूँ कि अपने ऊपर आने वाली इन बड़ी बड़ी मुसीबतों से परेशान होकर ही अब यहूदी कौम पूरी दुनिया में भटकना शुरू हो गई थी। कुछ यहूदी दुनिया के एक इलाके में आबाद थे तो कुछ दुनिया के दूसरे इलाके में आबाद थे, यानी इस तरह से ये पूरी की पूरी दुनिया में तितर बितर होकर रह गए थे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर दौर आया 6ठी सदी ईस्वी का, यानी वही दौर कि जब अरब के मशहूर शहर मक्का में प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई।
جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا تو اس دور میں یہودی لوگ عرب کے بھی بہت سارے علاقوں میں آباد تھے۔ اس کے بعد 622 عیسوی میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے حد سے زیادہ بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر مکہ شہر چھوڑ کر مدینے میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مدینہ شہر میں شفٹ ہوئے تو اس وقت خاص مدینہ شہر میں بھی یہودیوں کے لگ بھگ 4 قبیلے آباد ہوا کرتے تھے۔ مدینہ شہر میں بھی اب کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ایک اچھی خاصی ہو چکی تھی، اسی لیے اب مدینے کے یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کو کرنے کا مین موٹیو یہ تھا کہ ہم دونوں ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مدینہ شہر میں امن کے ساتھ رہیں گے، یعنی ایک دوسرے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہاں اگر کسی بھی دشمن نے مدینہ شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو دونوں کو ہی مل کر اس کا جواب دینا پڑے گا، یعنی دونوں مل کر ہی مدینہ شہر کی حفاظت کریں گے۔ دوستو ٹائم گزرتا گیا اور پھر اچانک سے وقت آیا جنگ بدر کا، وہی بیٹل آف بدر کے جس کو مسلم اتہاس کی پہلی جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ مدینہ میں رہنے والے ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، تاکہ اسلام دھرم کسی بھی حالت میں آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا۔ اب دوستو کیونکہ ایگریمنٹ کے حساب سے اس جنگ میں مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو بھی حصہ لینا تھا، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ پر حملہ اگر کیا جاتا تو مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی حفاظت کرنا پڑتی، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہودیوں نے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی لوگ جہاں ایک طرف بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ شہر میں بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی طاقت اور ان کی شہرت سے پریشان تھے، تو وہیں دوسری طرف وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم لوگ اس لیے بھی حصہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ اس جنگ میں ہمارا دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی سائیڈ میں صرف اور صرف 313 لوگ موجود تھے تو وہیں دوسری طرف دشمنوں کی فوج میں لگ بھگ 1000 سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے۔ ہتھیاروں کے معاملے میں بھی مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگوں سے کہیں آگے تھے۔ تو دوستو انہی تمام وجہ سے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں نے اس جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر دوستو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان لوگ کم ہونے کے باوجود بھی اس جنگ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ تو جیتے ہی، جیتنے کے بعد ان لوگوں نے مدینہ میں رہنے والے بہت سارے یہودی گروپ میں سے ایک گروپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ سے جلا وطن کر دیا، یعنی اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ ظاہر ہے یہ اس وعدہ خلافی کی سزا تھی کہ جو ان کی طرف سے جنگ بدر میں کی گئی تھی، مگر دوستو مسلمانوں نے یہودیوں کے جس خاص گروپ کو مدینہ شہر سے نکالا تھا وہ گروپ مدینہ شہر سے لگ بھگ 150 کلومیٹر دور خیبر نام کے ایک علاقے میں جا کر آباد ہو گیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہی خیبر میں رہنے والا یہودیوں کا یہی گروپ ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی بن گیا تھا، ایک ایسا دشمن کہ جس کو مسلمان اپنے لیے سب سے بڑے چیلنج کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ دراصل دوستو خیبر میں رہنے والے ان یہودیوں کے گروپ نے ہر اس ٹیم سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا تھا کہ جو ٹیم بھی مسلمانوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، یعنی جو کوئی بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ بھی مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو خیبر میں رہنے والے یہ یہودی اس سے فوراً ہاتھ ملا لیا کرتے تھے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور پھر وہ دور بھی آیا کہ جب خیبر کے علاقے میں موجود سارے کے سارے قلعے مسلمانوں کے لیے ان کے دشمنوں کے سب سے بڑے اڈے بن چکے تھے، کیونکہ یہی وہ قلعے تھے کہ جہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے بڑے سے بڑے دشمن مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے، ان کے خلاف نئی نئی اسٹریٹجی تیار کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی لیڈر یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ ریئلائز ہوا کہ اب خیبر میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے پانی سر سے بھی زیادہ اوپر جا چکا ہے تو انہوں نے ان لوگوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی ملنے لگی تھیں کہ بہت جلد ہی خیبر کے یہودی غطفان نام کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر مدینہ شہر پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی خبروں نے مسلمانوں کو اور بھی جلدی اپنی فوج کو تیار کرنے پر مجبور کیا۔ آخرکار سن 628 میں مسلمانوں کی 1600 لوگوں کی فوج خیبر کی طرف نکل پڑی۔ دوسری طرف خیبر کے لوگوں کے پاس بھی لگ بھگ 10,000 کی ایک بڑی فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ ان 10,000 لوگوں میں بھی ایسے ایسے بڑے بڑے سردار موجود تھے کہ جن کے بارے میں عرب کے علاقوں میں یہ مشہور تھا کہ ان کو ہرانا کسی بھی انسان کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے۔ خاص طور سے اس جنگ میں پورے عرب کے یہودیوں کا سب سے طاقتور انسان یعنی مرحب بھی شامل تھا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اس کو آج تک کوئی بھی انسان نہیں ہرا سکا ہے۔ اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مرحب نام کا یہ پہلوان اکیلے سینکڑوں لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ خیبر میں موجود سبھی قلعے بھی اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ جن کو فتح کرنا کسی بھی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج مانا جاتا تھا۔ فی الحال جنگ شروع ہوئی اور دونوں ہی طرف کے لوگوں نے ایک دوسرے کا بڑی زبردست طریقے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے مگر جنگ کسی بھی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ آخرکار جب اس جنگ کو 21 دن ہو گئے تو مسلمانوں کے لیڈر یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کل میں جس انسان کے ہاتھ میں اپنی فوج کا جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر ہمارا اللہ ہم لوگوں کو ضرور فتح دے گا، اور یہ ایک ایسا انسان ہوگا کہ جو خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو دوستو جب اگلا دن ہوا تو مسلم فوج کا یہ جھنڈا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا گیا، اور حضرت علی نے بھی بالکل وہی کر دکھایا کہ جس کے بارے میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا، یعنی اسی دن مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح مل گئی۔ جنگ کا یہ آخری دن پوری جنگ کا سب سے زیادہ انرجیٹک دن تھا۔ اس دن جب لڑتے لڑتے حضرت علی کی زرہ ٹوٹ گئی تھی تو انہوں نے جنون میں آ کر اچانک سے خیبر کے ایک قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ یہ دروازہ کتنا زیادہ بھاری تھا اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو جانے کے بعد 40 لوگوں نے مل کر ایک ساتھ اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی تو وہ لوگ بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس جنگ میں حضرت علی نے یہودیوں کے اس سب سے طاقتور پہلوان یعنی مرہب کو بھی ختم کر دیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ آج تک کسی بھی انسان سے نہیں ہارا ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں نے اب خیبر کی یہ جنگ بھی جیت لی تھی۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کو اس علاقے میں رہنے کی اجازت تو دوبارہ سے دے دی تھی، مگر ان کے اوپر ایک ٹیکس بھی لگایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے سامنے یہ شرط بھی رکھ دی گئی تھی کہ اگر مسلمانوں کو دوبارہ سے کبھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے قلعوں کے اندر ہمارے خلاف کوئی سازش چل رہی ہے تو ہم لوگ فوراً تم لوگوں کو اس علاقے سے نکال دیں گے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اوکے، تو حضرت علی ان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، بہت سی ویڈیو ان کے اوپر بنائی گئی ہے، ان کی طاقت کے اوپر بہت سی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ حضرت علی نے کیسی جنگیں جیتی ہے اور کس وے میں لڑائی کرتے تھے، ان کی طاقت کے اوپر بے شمار ویڈیوز بھری پڑی ہے یوٹیوب پہ، اور ہم نے بہت سی ویڈیوز پہ ریئیکشن دے رکھا ہے۔ تو یہ ہے بات، اور لیکن یہ جو وہ ایگریمنٹ ہوا تھا جب یہ ساتھ رہ رہے تھے یہودی اور مسلمز کی، جب بھی مدینہ پہ حملہ ہوگا تو دونوں ساتھ مل کے لڑیں گے، لیکن یہودیوں نے نافرمانی کی، اس کو مکر گئے اپنی بات سے، تو وہ بہت غلط چیز تھی۔ بٹ یہ بات ہے کہ ہاں دونوں اگر ساتھ میں رہیں گے تو وہ اچھی بات رہے گی، اور ساتھ میں مل جل کے سارے فیصلے لیں گے تو وہ اچھی بات رہتی ہے، لیکن وہاں پہ مکر گئے۔ لیکن جو بھی ہے ابھی جو چل رہا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن باقی جو بات حضرت علی کی لاسٹ میں ہوئی ہے ان کی ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو چینل پہ، آپ کو ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ فی الحال ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں ہم، ویڈیو بہت اچھی لگی ہمیں، آپ لوگ بتائیے کیسی لگی آپ کو، اور کمنٹ کر کے بتانا نیکسٹ کس پارٹ پہ ہم نے ریئیکشن کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔